جی السلام علیکم۔ میں محمد نعمان الوی اس وقت اپنے گاؤں میں موجود ہوں، اپنی مٹی میں موجود ہوں، اور یہاں پر بہار کا موسم ہے۔ جو گندم ہے اس کی کٹائی ہو چکی ہے، کسان اب تیاریوں میں ہے نئی فصل کی بوائی کے لیے۔ یہاں پہنچ کر ہمیشہ سے ایک تازگی کا احساس ملتا ہے، ایک محبت کا احساس ملتا ہے، ایسے کہ جیسے انسان بچھڑے ہوئوں سے ملتا ہے، اور اس مٹی سے جب ملتے ہیں تو ایسا ہی کچھ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی جو روح تک ہے وہ سرشار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس قدرتی ماحول میں بہت زیادہ کشش اور اپنائیت اور سکون رکھا ہے، تاکہ انسان گھبرا کر، پریشان ہو کر، بے چین ہو کر شہری زندگی سے جب لوٹتا ہے اس قدرتی زندگی کی طرف، اس فطرتی زندگی کے قریب، تو پھر انسان اپنی تمام پریشانیاں، تمام مسائل اور تمام بے چینیاں جو ہے وہ یہیں پر دفن کر جاتا ہے۔ اور جب ہم لوٹتے ہیں واپس اپنے کاموں کی جانب، تو ہم بالکل ایک تر و تازہ شاخ کی طرح ہوتے ہیں جو ہوا میں لہلہا رہی ہوتی ہے، اور دوبارہ سے پھلنے پھولنے کے لیے، سایہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی اس خوبصورتی کو تا دیر قائم رکھے، اور اللہ پاک ہمیں اس ملک کو خوبصورت بنانے اور اس ملک کی خدمت کرنے کا موقع دیے رکھے، توفیق دیے رکھے۔ اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو آپ کو گندم کے بڑے بڑے ایک ڈھیر سے یا گٹھے سے، جنہیں ہم گڈھے کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ بنے ہوئے ملیں گے، اور انہیں باندھ دیا جاتا ہے گندم کی کٹائی کے بعد۔ پھر انہیں ایک جگہ پر اکٹھے کر دیا جاتا ہے، اور اس خاص مقصد کے لیے پھر تھریشر مشین ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے گندم جو ہے وہ اپنے خوشوں سے نکال لی جاتی ہے، اور باقی بھوسا جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اسے اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو یہ لوگ اسے محفوظ کر رہے ہیں، اور یہ لمبے عرصے تک محفوظ رہتا ہے، جسے یہ لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ، جانوروں کو چارہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ یہ بھوسے کا استعمال کرتے ہیں، جو ان کے لیے کافی حد تک فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ میرے پیچھے آپ جانور دیکھ رہے ہیں، ان کا گوبر موجود ہے۔ اس گوبر کو بھی ایز اے فرٹیلائزر یوز کیا جاتا ہے، یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور کوئی چیز جو ہے نا وہ ویسٹ نہیں ہے۔ اگر انسان سوچے یا سمجھے تو قدرت نے جتنی چیزیں بنائی ہیں انہیں ریسائیکل کیا جا سکتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم پراپر طریقے سے اور قدرت کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوڑے دان تو ہونے ہی نہیں چاہیے تھے۔ ایک بادشاہ کا ذکر ہم اکثر پڑھتے آئے کہ وہ گزر رہا تھا تو اس نے ایک بوڑھے کو دیکھا، وہ درخت لگا رہا تھا۔ تو اس بوڑھے سے اس بادشاہ نے پوچھا کہ بابا جی، آپ انتہائی ضعیف ہیں، نحیف ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے وقت بھی آپ کا مکمل ہونے کو ہے، تو آپ ابھی اس عمر میں بھی آپ کام کر رہے ہیں اور پودے لگا رہے ہیں۔ تو اس بوڑھے نے جواب دیا کہ میرے باپ نے پودے لگائے اور میں نے ان کا پھل کھایا، اور اسی طرح آج میں پودے لگا رہا ہوں تو میری اولاد جو ہے وہ اس کا پھل کھائے گی، کل کو ان کی اولاد پھل لگائے گی، پودے لگائے گی، پھر وہ پھل کھائیں گے۔ اس طرح نسل در نسل یہ کام چلتا رہے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے اسی طرح پودے لگائے ہیں۔ ان میں کچھ آم کے ہیں، کنو کے ہیں، موسمی کے ہیں، ان کی محنتیں ہیں، اس مٹی کے ساتھ محبت ہے، ان پودوں میں ان کی شفقت ہے۔ یعنی ہم یہ پودا بڑا ہو جائے اور اس کی چھاؤں تلے بیٹھیں تو یوں محسوس ہوگا جیسے ہم اپنے بڑوں کی چھاؤں تلے بیٹھے ہیں۔ تو یہ محبتیں، یہ شفقتیں یوں ہی نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا وطن جو ہے اس کا معاشرتی نظام انتہائی مضبوط ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جنم نہیں لے پائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پر، ہمارے وطن پر، ہمارے معاشرتی نظام پر۔ اور یہ سب کچھ
ہمیں تبھی میسر آتا ہے جب ہم اتفاق اور اتحاد سے جڑے رہتے ہیں ایک معاشرے کے ساتھ، اور ہمارا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت اور خلوص کی بنا پر مضبوط ہوتا چلا جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے معاشرے کو یہ محبتیں، یہ شفقتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رکھنے والا جو تعلق ہے اس میں خلوص عطا فرمائے، اور جس طرح یہ پودے نسل در نسل شفقتیں اور سائے منتقل کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح اپنے وطن کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ شفقتیں اور یہ سائے منتقل کر پائیں، تاکہ وہ لوگ جب اس دھرتی پر قدم رکھیں تو وہ بھی ہمارے ملک کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، قوم و ملت کے لیے بہترین افراد ثابت ہو سکیں۔ آمین۔ شکریہ، والسلام۔